خوش آمدید۔ لاگ ان اینڈ رجسٹریشن کا طریقہ کار۔ آن لائن پاسپورٹ رینیول کی درخواست کے لیے آفیشیل ویب سائٹ www.onlinemrp.dgip.gov.pk ٹائپ کریں۔ اگر آپ کا پہلے سے اکاؤنٹ رجسٹر ہے تو لاگ ان کے بٹن پر کلک کریں۔ اگر آپ نئے یوزر ہیں تو رجسٹر کے بٹن پر کلک کریں۔ رجسٹریشن فارم میں تمام مطلوبہ معلومات درج کریں۔ یقینی بنائیں کہ آپ نے ایک درست ای میل اور موبائل نمبر درج کیا ہے، کیونکہ یہ معلومات تصدیقی مقاصد کے لیے استعمال کی جائیں گی۔ معلومات درج کرنے کے بعد دیا گیا کوڈ انٹر کریں اور نیکسٹ کا بٹن دبائیں۔ اس کے بعد آپ کے ای میل پر ایک ویریفیکیشن لنک موصول ہوگا۔ اس لنک پر کلک کریں اور ویریفیکیشن کوڈ درج کریں۔ کامیاب رجسٹریشن کے بعد لاگ ان پیج پر واپس جائیں اور اپنا رجسٹرڈ ای میل اور پاسورڈ درج کریں۔ کوڈ انٹر کر کے لاگ ان کے بٹن پر کلک کریں۔ شرائط و ضوابط احتیاط سے پڑھیں اور آگے بڑھنے کے لیے کنٹینیو اینڈ ایکسیپٹ کے بٹن پر کلک کریں۔ نئی ایپلیکیشن کے لیے نیو ایپلیکیشن کے بٹن پر کلک کریں۔ دیے گئے سوال کا یس یا نو میں انتخاب کریں۔ اگر آپ بیرون ملک پاکستانی ہیں اور پاکستان سے باہر اپلائی کر رہے ہیں تو نو کا بٹن منتخب کریں۔ آن لائن پاسپورٹ کی درخواست کے لیے دیے گئے 5 آپشن میں سے اپنی ضرورت کے مطابق مناسب آپشن کا انتخاب کریں۔ برائے کرم پوچھے گئے سوالات کا یس یا نو میں جواب دیں۔ یاد رہے کہ آن لائن پاسپورٹ کی رینیول کے لیے پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی 1 سال سے کم ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ بتاتے چلیں کہ پاسپورٹ میں اہم ترامیم جیسے کہ پیشے میں تبدیلی، تاریخ پیدائش میں تبدیلی یا نام میں تبدیلی کی اجازت نہیں ہے۔ تمام سوالات کے جواب دینے کے بعد برائے کرم اپنا 13 ہندسوں کا درست قومی شناختی کارڈ نمبر درج کریں۔ اپنے موجودہ پاسپورٹ کے مطابق پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی سلیکٹ کریں۔ ویلیڈیٹی انٹر کرنے کے بعد اسٹارٹ رینیول ایپلیکیشن کے بٹن پر کلک کریں۔ ایپلیکیشن بایو ڈیٹا کے 5 مختلف مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ درخواست کی تفصیلات۔ براہ کرم اپنی ارجنسی کے مطابق پاسپورٹ کی پرائیورٹی منتخب کریں۔ برائے مہربانی اپنی ضرورت کے مطابق پاسپورٹ بکلیٹ کے صفحات منتخب کریں۔ براہ کرم ضرورت کے مطابق پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی کا انتخاب کریں۔ براہ کرم اپنے رہائشی ملک کا انتخاب کریں جہاں سے آپ درخواست جمع کروا رہے ہیں۔ براہ کرم ڈراپ ڈاؤن آپشن سے اپنا قریبی پاسپورٹ آفس منتخب کریں۔ یاد رہے یہ انتخاب ایسی صورتحال کے لیے درکار ہے جہاں پر ایپلیکینٹ کو ذاتی حیثیت سے انٹرویو کے لیے حاضر ہونا پڑتا ہے، اس لیے قریبی پاسپورٹ آفس کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ برائے کرم دی گئی آپشن میں اپنی موجودہ پاسپورٹ سائز پکچر اپلوڈ کریں۔ آئیے پاسپورٹ پکچر اپلوڈ کرنے کے حوالہ سے ایک تفصیلی ویڈیو ملاحظہ کریں۔ اب آپ ای سروسز پورٹل کے ذریعے آن لائن پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کی تصویر کا درجہ ذیل خصوصیات کا حامل ہونا ضروری ہے۔ تصویر کا بیک گراؤنڈ سفید ہونا چاہیے۔ آپ کی تصویر 6 ماہ سے پرانی نہ ہو۔ تصویر کی پرنٹنگ کسی ماہر نے کی ہو۔ کپڑوں کا رنگ سفید کی بجائے کنٹراسٹ ہو۔ آپ کے سر اور کندھے کا کلوز اپ اس طرح ہو کہ یہ تصویر کے 70 تا 80% حصے پر محیط ہو۔ آپ کی تصویر کا سائز 35 بائی 45 ملی میٹر ہو اور یہ 5 MB سے زیادہ نہ ہو۔ تصویر اپلوڈ کرتے وقت خیال رکھیں کہ یہ JPG یا JPEG فارمیٹ میں ہو۔ تصویر کھنچواتے وقت آپ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ تصویر میں آپ کیمرے کی جانب دیکھ رہے ہوں۔ جلد کی رنگت، سکن ٹون،
فطری دکھائی دے، اس میں موضوع چمک، برائٹنس اور کنٹراسٹ موجود ہو، ڈیجیٹل کیمرے سے کھینچی گئی تصاویر کے رنگ اعلیٰ معیار کے ہوں، سٹائل اور لائٹنگ کے حوالے سے بھی تصویر کا درجہ ذیل خصوصیات کا حامل ہونا ضروری ہے۔ کلر نیوٹرل ہو، اس میں آپ کی آنکھیں کھلی اور واضح دکھائی دیں، تصویر میں آپ واضح طور پر کیمرے کی طرف دیکھ رہے ہوں، نہ کہ کندھے کی جانب دیکھتے ہوئے یا جھکے ہوئے یا بیک وقت دونوں طرف سے دکھائی دیں۔ تصویر یکساں روشنی میں لی گئی ہو، جس میں سائے، شیڈوز نہ ہو، یا چہرے پر فلیش کی چمک نہ ہو یا آنکھ میں سرخ دھبا موجود نہ ہو۔ اینک پہن کر تصویر نہ کھنچوائیں۔ ٹوپی پہننے یا سر کو ڈھانپنے کی اجازت ہے، تاہم ٹھوڑی کے نچلے حصے سے ماتھے کے اوپر تک اور چہرے کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک سب کچھ واضح طور پر دکھائی دے رہا ہو۔ تصویر کھنچواتے وقت آپ کے تاثرات کا نارمل ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ کے تاثرات فطری ہوں، اس طرح کہ آپ کیمرے کی جانب دیکھ رہے ہوں، تصویر میں صرف آپ دکھائی دیں، کرسی کی پشت یا دوسرے لوگ موجود نہ ہوں۔ مزید معلومات کے لیے ای سروسز پورٹل کی ویب سائٹ پر دیے گئے گائیڈ لائن فارم کو ملاحظہ کریں۔ ذاتی معلومات میں تمام مطلوبہ فیلڈز کو پر کریں، یعنی تعلیمی قابلیت، اسائلم سٹیٹس اور اپنی دوری قومی حیثیت کے حوالہ سے معلومات درج کریں اور سیو کے بٹن پر کلک کریں۔ پرماننٹ ایڈریس کے آپشن میں تمام فیلڈز کو پر کریں اور سیو کے بٹن پر کلک کریں۔ یاد رہے کہ پاسپورٹ ڈیلیوری کی معلومات اہم ہیں، اس لیے پاسپورٹ ڈیلیوری ہوم ایڈریس فراہم کرنے سے پہلے براہ کرم ایڈریس گائیڈ لائنز کو احتیاط سے پڑھیں۔ نامکمل ایڈریس قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے پتہ ہر لحاظ سے مکمل ہونا چاہیے، یعنی اس میں مکان، اپارٹمنٹ، آفس یا بلڈنگ نمبر، گلی نمبر یا قریبی لینڈ مارک اور پوسٹل کوڈ دستیاب ہونا چاہیے۔ آگاہ کیا جاتا ہے کہ پاسپورٹ صرف موجودہ پتہ پر ارسال کیا جائے گا۔ براہ کرم یاد رکھیے کہ رابطے کی معلومات اہم ہیں، کیونکہ مستقبل میں خط و کتابت کے لیے یہی معلومات استعمال کیے جائیں گی، اس لیے رابطہ کے لیے درست موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس فراہم کریں۔ براہ کرم ڈاکیومنٹس اور فنگر پرنٹ اپلوڈ کرنے کے حوالہ سے تمام ہدایات کو احتیاط سے پڑھیں۔ براہ کرم ڈاکیومنٹ فارم آپشن پر کلک کریں اور فنگر پرنٹ فارم کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ براہ کرم فنگر پرنٹ فارم کے آخر میں درج تمام ہدایات پر عمل کریں۔ فنگر پرنٹ فارم اپلوڈ کرنے کے حوالہ سے ایک تفصیلی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ویڈیو آپ کو فنگر پرنٹ اپلوڈنگ اور سکیننگ کے طریقہ کار سے آگاہ کرے گی۔ پرنٹ شدہ فارم میں دیے گئے خانوں میں سے صرف ان خانوں میں مخصوص 4 انگلیوں کے نشانات فنگر پرنٹس آویزہ کریں جن کے نشانات طلب کیے گئے ہیں۔ درج ذیل امور کا خاص خیال رکھا جائے، الٹے نامکمل نشانات نہ ہوں، انگلیوں کے نشانات مدھم نہ ہوں، سیاہی پھیلنے نہ پائے، ٹیڑھے ترچھے نشانات نہ لگائیں۔ اس ڈاکیومنٹ کو سکین کرنے کا مخصوص طریقہ کار یہ ہے۔ اپنے فارم کو سکینر میں اس طرح رکھیے، اپنے کمپیوٹر میں سکینر کی سیٹنگز میں جا کر ان سیٹنگز کا خیال رکھیے۔ آپ کا سکینر 600 dpi کی ریزولوشن پر سیٹ ہو، گرے اسکیل کی آپشن سلیکٹڈ ہو اور امیج کے فارمیٹ میں JPEG ہی سلیکٹڈ ہو۔ یہ 3 سیٹنگز نہ ہونے کی صورت میں آپ کا فارم اپلوڈ نہیں ہوگا۔ اس بات کا اطمینان کریں کہ فائل کا سائز 3 MB سے زیادہ نہ ہو۔ اب اس فارم کی سکینڈ کاپی کو ڈائریکٹلی ای سروسز پورٹل ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیں۔ اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ کسی بھی اور سافٹ ویئر جیسے کہ فوٹو شاپ کی مدد سے فارم میں تبدیلی نہ کریں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ فنگر پرنٹ فارم اپلوڈ کرنے کے بعد ڈراپ ڈاؤن آپشن سلیکٹ کر کے بقایا تمام ڈاکیومنٹس کی کلرڈ کاپی اپلوڈ کریں۔ یاد رہے
بلیک اینڈ وائٹ کاپیز قابل قبول نہیں ہیں۔ ڈاکیومنٹس اپلوڈ کرنے کے حوالہ سے ایک تفصیلی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ اب آپ ای سروسز پورٹل کے ذریعے آن لائن پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے کی ہدایات کے متعلق آگاہ کرے گی۔ درج ذیل ڈاکومنٹس پورٹل پر اپلوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی کاپی، پرانے پاسپورٹ کی کاپی اور سپورٹنگ ڈاکومنٹس۔ اپلوڈنگ ڈاکومنٹ ٹیب میں جائیں اور فہرست میں سے اپلوڈ کی جانے والے ڈاکومنٹ کا انتخاب کریں۔ چوز بٹن کو کلک کریں، اس میں سے اپنی ڈاکومنٹ فائل چوز کریں۔ اپلوڈ بٹن کو کلک کریں اور دیکھیں کہ ڈاکومنٹ اپلوڈڈ ڈاکومنٹ کی ٹیب میں موجود ہے۔ اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ اپلوڈ کی جانے والی فائل کا سائز 1 MB سے زیادہ نہ ہو۔ اپلوڈ کی جانے والی تمام دستاویزات PNG، JPG، JPEG کے فارمیٹ میں ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اگلے مرحلے کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ مندرجہ بالا تمام مراحل کو مکمل کرنے کے بعد براہ کرم تمام فراہم کردہ تفصیلات کا جائزہ لیں۔ ڈکلیریشن باکسز پر ٹک کریں، ریکارڈ کو سیو کریں۔ براہ کرم پاسپورٹ فیس کی ادائیگی کے تمام شرائط و ضوابط کو احتیاط سے پڑھنے کے بعد ایگری کے بٹن پر کلک کریں اور ایکسیپٹ اینڈ کنٹینیو بٹن پریس کریں۔ اگلے مرحلہ میں بلنگ ڈیٹیلز میں دیے گئے تمام فیلڈز کو پر کریں اور نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں۔ تیسرے مرحلہ میں براہ کرم کریڈٹ کارڈ کی تمام تفصیلات پر کریں اور کنفرم اینڈ پے کے بٹن پر کلک کریں۔ آخری مرحلے میں آپ کو فیس کی حتمی رسید موصول ہوگی اور آپ کی درخواست مجاز اتھارٹی کے پاس اپروول کے لیے جمع ہو جائے گی۔ شکریہ۔